ان 3 سالوں میں عصری جامعات اور دینی اداروں کے ساتھ علمی تعامل میں اضافہ ہوا اور بڑے بڑے مدارس اور یونیورسٹیوں میں کے کتب خانوں میں گوشہ ہائے اسلامی نظریاتی کونسل CII کارنرز کے نام سے شیلف بنائے گئے، جن کے لیے کونسل کی 1962 سے لے کر اب تک کی سفارشات اور مطبوعات فراہم کی گئیں۔ نتیجتاً بعض جامعات میں کونسل کی متعدد سفارشات پر تحقیقی کام ہونے لگا۔ پیغام پاکستان کے بیانیے اور اعلامیے کی اسلامی نظریاتی کونسل نے جنوری 2018 کے اجلاس میں تحسین و تائید کی تھی۔ ہم نے ہم آہنگ اور پرامن پاکستان کے لیے اس بیانیے کی اہمیت اجاگر کرنے کی مقدور بھر کوشش کی اور ادارہ تحقیقات اسلامیہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اشتراک کے ساتھ 20 سے زیادہ پروگرام منعقد کرائے اور ان میں شرکت کی اور کونسل کا تعارف کرایا۔ بچوں پر جنسی تشدد کے اسباب و تدارک کے لیے فکری نشست اور اس موضوع پر عمیق علمی رپورٹ کو اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی میں ایک قابل قدر اضافہ سمجھتا ہوں۔ حالیہ کرونا بحران کے دوران کچھ مذہبی سوالات پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو توفیق دی کہ ان موضوعات میں قائدانہ کردار ادا کریں اور حکومت اور عام مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے آئینی مینڈیٹ اور ذمہ داریوں کے حوالے سے موجودہ اجلاس کے افتتاحی نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی آئٹم تشنہ کار نہیں رہا۔ جو آئٹم زیر غور تھے ان پر بھی اس اجلاس میں مشاورت، آراء اور سفارشات مکمل ہو گئی۔ حالیہ مہینوں میں کچھ اور اطمینان بخش امور بھی وقوع پذیر ہوئے۔ 16 ستمبر کو جمہوریہ یمن کے سفیر محمد مطہر الاشعبی اسلامی نظریاتی کونسل تشریف لے آئے اور بتایا کہ یمن بھی کونسل کی طرز کا ادارہ قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ چنانچہ ان کو مطلوب آئینی دستاویزات فراہم کر دی گئی۔ 20 اکتوبر کو افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبورا لیونز اسلامی نظریاتی کونسل تشریف لے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے بارے میں دوحہ مذاکرات کے دوران شرعی قوانین کا نفاذ اہم موضوع رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں پاکستان کے تجربات سے استفادہ کریں۔ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی آئینی تشکیل اور شرعی سفارشات کے بارے میں معلومات میں دلچسپی ظاہر کی، ان کو بھی مطلوبہ دستاویزات فراہم کر دی گئی۔ پرسوں 26 اکتوبر کو افغانستان کے رئیس جمہور جناب اشرف غنی صاحب کے خصوصی نمائندے محمد عمر داؤدزئی صاحب کے ساتھ سرینا ہوٹل میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے 30 ستمبر کو اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین اور افغانستان کی اعلیٰ مصالحتی کونسل کے سربراہ جناب عبداللہ صاحب کے درمیان ملاقات کے تسلسل میں افغانستان اور پاکستان کے علماء کی وفود کے دوروں کی خواہش کا اظہار کیا۔ 21 اکتوبر کو اسلام آباد میں یورپین یونین کی سفیر محترمہ اینڈرولا کامینیرا کی دعوت پر ان کی رہائش گاہ کے کانفرنس ہال میں یورپی ممالک کے سفرائے کرام سے خطاب کا موقع ملا۔ 40 منٹ کی ٹاک میں ان کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کا تعارف پیش کیا، جن میں بیشتر سفیر یورپین یونین کے موجود تھے۔ انہوں نے توہین رسالت، کم سنے کی شادی، تبدیلی مذہب اور اسلاموفوبیا جیسے ابھرتے ہوئے موضوعات پر سوالات کیے، جس پر میں نے کونسل کا نقطہ نظر پیش کیا۔ اجلاس کے اختتام پر ان کی اکثریت نے کہا کہ یورپین یونین اور اسلامی نظریاتی کونسل کے درمیان بہتر تفہیم کے لیے اس قسم کے اجلاسوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میں مزید آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا۔ ان 3 سالوں کی کارکردگی کی مختصر رپورٹ آپ کے پاس ایجنڈے میں موجود ہے۔ آپ کے ریکارڈ کے لیے تفصیلی رپورٹ پر بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی رفاقت کو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتا ہوں۔ امید ہے یہ تعلق قائم رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی آپ کے سامنے، تو آپ ترتیب جس طرح آپ مناسب سمجھیں اسی کے مطابق تاثرات کا اظہار۔ تو یہاں سے میرے خیال میں اکبری صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔
اکبری صاحب کا تو تحریری تاثرات بھی آئے ہیں، تجاویز بھی آئے تو اگر مجھے اجازت ہو جی، تو میں وہی آپ کے سامنے ہیں، اگر اس کی تلخیص پیش کر لیں۔ تلخیص ہی ہے جو ہاں بس تلخیص پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو میرے تاثرات ہیں وہ یہ، نمبر 1، اسلامی نظریاتی کونسل خود مختار آئینی ادارہ ہے اور ریاست کا اہم حصہ ہے۔ کونسل اپنی استفسارات کے خام شدہ جوابات کے لیے، اپنی سفارشات و تجاویز کے لیے نہ حکومت کو جواب دہ ہے اور نہ ہی کسی عدالت کو۔ کونسل کے بارے میں ایک عمومی رائے کہ یہ ایک مشاورتی ادارہ ہے، یہ رائے اور تاثر درست نہیں۔ یہ پاکستانی پارلیمان کا حصہ ہے۔ آئین پاکستان شروع سے پارلیمان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ آئین کے واضح اور متعین کردہ مدت کے اندر کونسل کی سفارشات تجاویز کو ارکان پارلیمنٹ کے سامنے غور اور فیصلے کے لیے پیش کرے گی، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ کاش کہ ایسا ہوتا، اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ حکومتوں کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ بہت سے آئینی تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال دیتی ہیں۔ اگر اب تک حکومتوں نے کونسل کے بارے میں آئین دفعات کو درخور اعتماد نہیں سمجھا تو کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے، کوئی گلا ہے، اور کون سا آسمان گرا ہے، مگر یہ روش ہرگز درست قرار نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، کونسل کے رکن کی حیثیت سے 3 سالہ رکنیت کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایجنڈے پر بعض استفسارات تحقیقی جوابات کے متقاضی ہوتے تھے، اس کے لیے اصل ماخذ کے مطالعے کا وہ ذوق و شوق دوبارہ زندہ کرنا پڑا جو عرصے سے کتب سے لا تعلقی کے نا پر سرد ہو چکا تھا۔ اگرچہ جوابات کے لیے شعبہ تحقیق کی تحقیق ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہوتی تھی، مگر اپنی طبی اور تحقیقی تسکین کے لیے کتب کی طرف رجوع کرنا لازمی امر تھا۔ نمبر 3، ان 3 سالوں میں ایسے جدید مسائل بھی زیر باس آئے جن کے بارے میں اس سے قبل میرا علم واجبی سا تھا۔ شعبہ تحقیق نے ان جدید مسائل کے مالہ و معالے کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کی اور ان کے شرعی حکم کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کی۔ نمبر 4، شعبہ تحقیق اور اس سے متعلق تحقیق نگاروں نے ہمارے لیے کام کو بہت آسان اور سہل کر دیا تھا۔ اصل ماخذ اور معاون ماخذ کی مدد سے محبوس فی مسائل پر ان کے الوداعی اجلاس تھا، ان ممبران کے لیے جو ہمارے 12 ممبرز تھے ان کی مدت مکمل ہو گئی، تو 8 ابھی تک ہمارے ہاں ہیں۔ نئے ممبران انشاءاللہ 7 نومبر تک، 8 نومبر تک انشاءاللہ آئیں گے، تو ان کا انتظار ہے۔ پھر کونسل مکمل ایک بار پھر فل سیشن ہوگا۔ آج کا یہ جو اجلاس تھا، ان کی 3 نشستیں تھیں، 26، 27، 28، اور اس میں ہم نے ایک تو فرانس کے حوالے سے قرارداد پاس کی، اور ہم نے اس بات کی حمایت کی کہ جو مصنوعات کے بائیکاٹ کی تحریک ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا ہے اس کی ہم نے تائید کی، اور کونسل اس سلسلے میں جہاں بھی بین الاقوامی سوشل معاشرہ جو ہے، سول سوسائٹی جو ہے، اس کو متحرک بنا کر اور یورپ کے اندر سے کامن گڈ کے لوگوں کو کنٹیکٹ کر کے اسلاموفوبیا کے جو لوگ ہیں ان کو غیر مؤثر کرنے میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ کشمیر کے بارے میں ہماری قرارداد ہے کہ کشمیر میں جس طریقے سے انڈیا کے مظالم جاری ہیں، ہم نے اقوام متحدہ اور پوری دنیا کی سول سوسائٹی سے، مدنی معاشرے سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائے، اور ان تنظیموں کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جو کشمیر کے اندر بھارتی مظالم اور مودی کا جو رویہ ہے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ کل کا جو پشاور کا واقعہ ہوا، ایک دینی مدرسے میں دھماکہ، اس کی بھی ہم نے اس پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ گزارش کی ہے، یہ اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں ایک مربوط پالیسی بنائی جائے کہ یہ دھماکے ایک بار پھر کیوں شروع ہو گئے۔ ایک پرامن پاکستان کی جو ہم کامیابی حاصل کر چکے تھے اس کے خلاف کیا سازشیں یا کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔
اس طرح یہ 3 روزہ اجلاس میں بلوچستان کے نظام قضاء کے حوالے سے کہ نظام قضاء کو غیر مؤثر بنایا جا رہا ہے، تو یہ کوششیں ترک کر دی جائیں، اور قضاء کا نظام کہ جن علاقوں میں نافذ تھا اس میں لوگوں کا اعتماد تھا اس نظام پہ، یہ کم خرچ نظام تھا، جلد انصاف والا نظام تھا، اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس طریقے سے ہم نے کچھ اور بھی بالخصوص مقدس شخصیات، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان کے بارے میں، تو یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ مسائل اور کچھ شکایات آ رہی ہیں، ان کی ہم نے مذمت بھی کی اور ان کے لیے ایک لائحہ عمل بھی بنایا۔ تو یہ بھی آپ کے پاس ہے پوری تفصیل، لیکن غیر مسلم عبادت گاہ کے حوالے سے ہم نے جو سفارشات دیں، آراء دیں، وہ یہ ہے کہ شرعی دلائل، پاکستانی آئین اور معاہدے جو ہوئے ہیں ان کی روشنی میں اس بات پہ اتفاق ہوا کہ اسلام آباد میں ہندو کمیونٹی کی حالیہ آبادی کے تناسب کے پیش نظر سید پور میں واقع قدیم مندر اور اس کے ساتھ ملحق دھرمشالہ کو ہندوؤں کے لیے کھول دیا جائے اور وہاں تک ہندو برادری کی رسائی کو ممکن بنایا جائے تاکہ وہاں ہندی کمیونٹی اپنے عقیدے کے مطابق مذہبی عبادات بجا لا سکے۔ دوسری سفارش جو ہم نے کی، یہ حکومت کا وزارت مذہبی امور کا خط تھا، ہماری طرف آیا تھا 6 جولائی 2020 کو، ان کے جواب میں ہے کہ آئینی طور پر مذہبی گروہ کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق فوت شدگان کی آخری رسومات ادا کرے۔ اس حق کے پیش نظر ہندو کمیونٹی کو شمشان گھاٹ کے لیے موزوں جگہ پر انتظام کرنے کی اجازت ہے جہاں وہ اپنی مذہبی ہدایات کے مطابق فوت شدگان کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ تیسرا، ہم نے جو شادی بیاہ اور مذہبی تہواروں کے حوالے سے ان کے لیے کمیونٹی سینٹر ہے تو اس کی تعمیر کرنے کی اجازت ہے، یہ آئینی حق ہے اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ پھر پاکستان میں چونکہ غیر سرکاری عبادت گاہوں کے لیے سرکاری فنڈ کی بالعموم روایت نہیں ہے، اس لیے اس مندر کے لیے بھی سرکاری فنڈ کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تاہم اس مسئلے کے حل کے لیے حسب ذیل متبادل تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ ہم نے متبادل تجاویز پیش کی ہیں۔ پہلا ممکنہ حل یہ ہے کہ ایک سرکاری باڈی موجود ہے جس کو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کہا جاتا ہے، متروکہ وقف املاک بورڈ، اس کے ایکٹ میں ترمیم کر دی جائے اور اس میں بوقت ضرورت مثلاً آبادی کے اضافے کی صورت میں ان کی مذہبی ضروریات پورا کرنے کا اختیار بھی شامل کیا جائے۔ اس میں تعمیر، اس میں مرمت کی اجازت تو ہے، تزئین و آرائش کی اجازت ہے، لیکن مزید ایکٹ میں ترمیم کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ مملوکہ وقف املاک بورڈ جو ہے یہ نہرو لیاقت معاہدے کے نتیجے میں 1950 میں قائم کیا گیا ہے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، اور ان کی آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ انڈیا میں جو مسلمان املاک ہیں متروکہ وہ ان کی آمدن ہے، اور پاکستان میں جو ہندو اور سکھ املاک ہیں ان کی آمدن جو ہے یہ اس کی بجٹ کا متروکہ املاک کا، تو یہ خالصتاً ہندوؤں اور سکھوں کی جائیداد کا فنڈ ہے۔ دوسرا ممکنہ حل ہم نے یہ کہا ہے کہ غیر مسلم چونکہ ملک کے شہری ہیں، ان کی فلاح و بہبود ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت ان کی فلاح و بہبود یعنی ویلفیئر کے لیے الگ سے رقوم مختص کر دے، الگ سے ہی ایک بجٹ ہو اور ان کی کمیونٹی کے حوالے کر دے، متعلقہ کمیونٹی جہاں چاہے خرچ کرے، اس سے کوئی شرعی اعتراض لازم نہیں آتا۔ تو یہ ہماری آراء ہیں، جو 4 آراء ہیں، اور پھر چوتھی جو رائے ہے اس کے 2 جز ہیں، ان کی نقول آپ کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ یہ ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر اسی کے مطابق آپ ریفلیکٹ کرا لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ نے ہمیشہ کونسل کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کی ہے اور آپ کا تعاون ہمیشہ حاصل رہا ہے، تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم مل کر، آپ کو بھی دعوت ہے ہمارے ساتھ لنچ میں شریک ہونے کی اور ممبران کے ساتھ ملاقات کرنے کی۔
بڑی مہربانی، شکریہ۔ آپ نے جیسے ابھی بتا دیا سمندر کے حوالے سے کہ آپ نے سفارشات مرتب کی ہیں، جو سفارشات اب آپ نے مرتب کی ہیں اور جو چار نکات آپ نے بتائے ہیں، کیا ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ نے اس حوالے سے مشاورت کی ہے؟ اقلیتی کمیشن جو کا مرتب ہوا ہے اس کے ساتھ بھی کیا یہ مشاورت ہوئی ہے، یا یہ سفارشات صرف اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کے ساتھ آپ نے مشاورت کے ساتھ مرتب کی ہیں اور اس میں ان کا آؤٹ پٹ شامل نہیں ہے؟ اس حوالے سے ذرا وضاحت کیجیے گا تاکہ بات واضح ہوتا ہے۔ ہندو پنچایت کا پورا وفد یہاں آیا تھا اور ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی اور ان سے ہم نے یہ پلاٹ کے حوالے سے دیگر حوالوں سے انہوں نے بہت اچھی بریفنگ دی۔ پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہندوؤں کی آبادی کتنی ہے، تو ہندو پنچایت نے اعداد و شمار جمع کیے اور باقاعدہ دستخطوں کے ساتھ، تو ہم مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ اور جو نئی منزل کی نئی جگہ کی تعمیر کے حوالے سے اس کی بھی آپ کی سفارشات نہیں آئی کہ وہ نئی ہونی چاہیے یا بند ہونی چاہیے، اسی کو متبادل کے طور پہ نہیں، یہ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں ان تمام سوالوں کا جواب ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے پچھلے دنوں ایک 20 نکاتی سائن بھی ہوا ہے جس پہ تمام مکاتب فکر پر علماء کرام سے اسی طرح پیغام پاکستان بھی ہے، جو اس وقت ملک میں موجودہ صورتحال ہے، پچھلے کچھ عرصے سے ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت کا جو اٹھا ہے، تو اس کے لیے اسلامی نژادی کونسل نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اس میں نقطہ بھی آپ کا شامل تھا ان نکات میں بھی اس ایجنڈے میں، تو اس حوالے سے کیا پیغام دیتی ہے اسلامی نژادی کونسل پوری قوم کو بھی اور تمام مسالک کے افراد کو اور علماء کو؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کوڈ آف کانڈکٹ 6 اکتوبر کو علماء کرام کی کل مسالک علماء کرام کی مشاورت سے ہوا، اسلامی نظریاتی کونسل نے بالاتفاق اس کی تائید کی اور اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ قرار دیا کہ جنوری 2018 میں پیغام پاکستان کے تناظر میں ہم یہ مطالبہ کر چکے تھے کہ پارلیمنٹ اس کو اون کرے اور اس کی اساس پر قانون سازی ہو، تو یہی مطالبہ ہم نے دوبارہ دہرایا کہ ایک قانون سازی کا کور بھی اگر اس کو مل جائے تو امید ہے کہ زیادہ بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب، جو حج کے حوالے سے ایک ایجنڈے میں شامل تھا کہ حج کے جو پیسے ہیں اس کو سود کے طور پر استعمال کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا اور کن بنیادوں پر ہوا؟ بالکل، وہ پرانا ایک آئٹم تھا ایجنڈے کا، اس کا جواب آیا جس میں وزارت حج نے، وزارت مذہبی امور نے حج کا جو سیکشن ہے انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ کوئی ہمارا جو پیسہ ہے وہ سودی مد میں نہیں جاتا، غیر سودی مدات میں ہم اس کو جمع کراتے ہیں۔ پھر ہمارے کچھ ممبران کے مزید سوالات تھے، وہ سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، ان پہ انشاءاللہ وزارت مذہبی امور کے ساتھ ہماری مشاورت ہونے والی ہے۔ مہربانی جی، بڑی مہربانی۔ لنچ کے لیے سب تشریف لے آئیں۔ وہ بعد میں دیں گے کیونکہ اب ان کی بھی بڑی جلدی